السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، الائچی کو عربی میں کاکلا، فارسی میں ہیل بوا، بنگالی میں علاج اور انگریزی میں کارڈیمم کہتے ہیں۔ یہ ایک درخت کے پھل ہیں۔ تقریباً ہر علاقہ میں مشہور دوا ہے، جو دوا کے علاوہ اکثریت سے غذا اور پان میں استعمال کی جاتی ہے، بلکہ گرم مسالہ کا ایک جز قرار دے دیا گیا ہے۔ الائچی دو اقسام کی ہوتی ہے۔ ایک قسم چھوٹی الائچی کہلاتی ہے، جس کے اوپر کا پوست سفیدی مائل اور اس کے اندر سیاہی مائل چھوٹے چھوٹے تخم یعنی بیج بھرے ہوتے ہیں، جن کا مزہ کسی قدر تلخ و تیز اور خوشبو مرغوب قسم کی ہوتی ہے۔ دوسری قسم بڑی الائچی کہلاتی ہے۔ اس کا بیرونی پوست سرخ سیاہی مائل ہوتا ہے، اس کے اندر کے تخم بھی سیاہی مائل ہوتے ہیں۔ ان کا مزہ بھی کسی قدر تلخ و تیز اور خوشبو مرغوب قسم کی ہوتی ہے۔ دوستو، الائچی کا مقام پیدائش جو ہے مالابار، امدورا، میسور، گور، ٹرانکور جنوبی ہند اور لنکا، دارجلنگ اور جنوبی نیپال کے علاقے الائچی کی پیدائش کے لیے خاص طور پر مشہور ہیں۔ دوستو، رنگت اور ذائقے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو چھوٹی الائچی کے چھلکے کا رنگ سفید سبزی مائل اور تخم یعنی بیج قدرے سیاہی مائل ہوتا ہے۔ ذائقہ تلخ و تیز اور ٹھنڈا خوشبودار ہوتا ہے۔ بڑی الائچی کے چھلکے کا رنگ سرخ سیاہی مائل ہوتا ہے، ذائقہ تلخ و تیز اور کم خوشبو رکھتی ہے۔ افعال و اثرات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو چھوٹی الائچی اعصابی غدی یعنی اعصابی محرک، اعصاب میں حرکت پیدا کرتی ہے۔ غدد یعنی جگر میں تحلیل پیدا کرتی ہے۔ عضلاتی مسکن یعنی عضلات میں سکون پیدا کرتی ہے۔ خون میں کیمیاوی طور پر کھاری پن کے ساتھ اس میں رقت اور لطافت پیدا کرتی ہے۔ بڑی الائچی اعصابی عضلاتی یعنی اعصاب میں تحریک اور جگر میں تحلیل اور عضلات میں تسکین پیدا کرتی ہے۔ خون میں شدید رقت اور لطافت پیدا کر دیتی ہے۔ دوستو، مزاج کے لحاظ سے چھوٹی الائچی تر تیسرے درجے میں اور گرم پہلے درجے میں پائی جاتی ہے۔ یونانی کتب میں چھوٹی الائچی کو گرم دوسرے درجے میں اور خشک بھی دوسرے درجے میں لکھا ہے، اور بڑی الائچی کو گرم پہلے درجے میں اور خشک تیسرے درجے میں لکھا ہے۔ لیکن یہ دونوں مزاج غلط ہیں، کیونکہ ان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوستو، جاننا چاہیے کہ جب دوا میں کھاری پن زیادہ ہو اور ترشی بالکل نہ ہو تو وہ ہمیشہ تر ہوتی ہے۔ جب تری زیادہ ہو تو گرمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جس دوا کے کھانے سے جسم میں گرمی پیدا نہ ہو اور اسی طرح خشکی پیدا نہ ہو تو وہ کبھی بھی گرم و خشک نہیں ہو سکتی۔ چھوٹی بڑی الائچی کو جس قدر دل چاہے کھا لیں، مگر ان سے نہ گرمی پیدا ہوگی اور نہ ہی جسم گرم ہوگا، بلکہ جسم ٹھنڈا اور پانی پانی ہو جائے گا، بلکہ کافور کے افعال و اثرات ظاہر ہوتے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر یونانی کتب میں کافور کو گرم اور بعض میں معتدل لکھا ہے اور بہت کم میں سرد لکھا گیا ہے۔ مزاج میں گرمی و سردی اور تری و خشکی کے ساتھ کھار و ترشی اور نمکین ذائقوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس سے مزاج کے تعین میں یقینی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔